اپنی بیٹی کے باقی سرٹیفکیٹ لیتا تھا، پھر میں نے اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی، میں ہماری علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ سارہ کے قتل میں 23 اور 24 ستمبر بہت امپورٹنٹ ہے۔ پچھلے تقریباً یہ 10 ہفتے کی بات ہے جبکہ سارہ نے ہمیں بتایا کہ ان کا کوئی کنیکشن ہے اور وہ شادی کرنا چاہتی ہیں۔ ہم نے انہیں ڈیٹیل پوچھی تو اصل میں اب وہ شی واز 38 ایئرز اولڈ، تو انہوں نے پرابیبلی خود فیصلہ کر لیا اور انہوں نے شادی کر لی انیشلی، اور یہ ہمیں جولائی کے آخری ہفتے میں معلوم ہوا، اور پرابیبلی ان کی شادی جو تھی وہ 3rd ویک آف جولائی میں ہوئی تھی۔ تو ان اینی کیس ہم نے پہلے تو ہمیں بہت شوق ہوا، انفیکٹ شوق تو اب اور زیادہ ہے، تو ہم نے انفیکٹ اسینشلی اس سے ملا کے، اور اس نے بھی کہا کہ میں بالغ ہوں، میں 38 ایئرز اولڈ ہوں اینڈ آئی کین میک مائی اون ڈیسیجنس۔ تو ہم نے ایونچولی ہم نے کہا کہ ہم اپروو کرتے ہیں۔ تو ہم نے معلوم کیا کہ یہ کن سے شادی ہوئی ہے، تو انہوں نے بتایا شاہ نواز ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ وہ شاہ نواز جو ہیں ایاز امیر صاحب کے بیٹے ہیں۔ تو تھوڑا سا ہمارا کمفرٹ لیول اسٹیبلش ہوا، کیونکہ ہم ایاز امیر صاحب کو ایز اے بیلنسڈ جرنلسٹ ٹی وی پہ دیکھتے تھے اور ان کو سنتے تھے، ان کے پولیٹیکل ویوز ہمیں معلوم تھے۔ تو ہمیں تھوڑا سا کمفرٹ ہوا کہ اوکے ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، مگر یہ ہے کہ ہمیں پھر تو اس کے بعد یہ اٹ از ویری کوئک تھنگ، یعنی تھنگز آر ہیپننگ سو فاسٹ کہ ہمیں سوچنے کا موقع نہیں مل رہا، اور تھنگز آر موونگ۔ تو پھر بچے پوری بات بھی ہمیں شیئر نہیں کرتے، تو ان اینی کیس وہ میرا ان سے رابطہ رہا۔ تو چند ہی دنوں کے بعد اس نیوز کے شاہ نواز کی ماں نے ہم سے ٹیلی فون پہ بات کی، ہم اس وقت کینیڈا میں ہی تھے، اور اس نے کہا کہ سارہ بہت پیاری بچی ہے اور ہم اسے بہت پسند کرتے ہیں، اور شاہ نواز بھی اس کی سب کی سارہ کی اور شاہ نواز کی تعریفیں کیں، اور ہمارا کچھ تھوڑا سا کانفیڈنس لیول بڑھا کہ وہ ایک اپنے پیرزادہ صاحب کی سابق بیوی تھیں۔ تو ہمارا کانفیڈنس لیول جو تھا تھوڑا سا اسٹیبلش ہوا، پھر بھی ہمیں فکر رہتی تھی کہ کیا ہے۔ تو اس کے بعد کئی دفعہ بیٹی سے باتیں ہوتی رہیں، تو وہ اکثر شاہ نواز کی تعریف کرتی تھی، حالانکہ اس سے ملاقات نہیں ہوتی تھی، کیونکہ بیٹی ہماری ابوظہبی میں رہتی تھی اور شاہ نواز اسلام آباد میں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بیٹا وہ آتا ہے کبھی تمہیں ملنے؟ تو اس نے کہا نہیں، ہی از نیور ٹریول ٹو ابوظہبی۔ بیٹی جو تھی وہ ہمیں بتایا کہ ہم نے اسے منع کیا کہ بیٹا جب تک کہ ہم کوئی فارملائز نہ کر لیں تو نہیں کرنا۔ تو ایونچولی وہ باتیں چلتی رہیں، اس کی ماں سے 1-2 دفعہ ٹیلی فون پہ بات ہوئی، شاہ نواز نے بھی میرے ساتھ بات کی، تو وہ بات کرنے میں بڑا یعنی سینسیبل تھا باتوں میں، اس طرح کہ وہ آپ کو کنونسنگ تھا، اور ہماری تعریف کرتا تھا کہ انکل آپ سے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگتا ہے، آپ میرے باپ کی جگہ ہیں اور مجھے باپ کا پیار نہیں ملا، اور میں آپ کا تیسرا بیٹا ہوں۔ تو اس طرح کی باتیں کر کے وہ ہمارا ایک قسم کا مورائل بوسٹنگ کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کی ماں بھی ہمیں بعد میں معلوم ہوا کہ وہ اندر سے اس کو ایکسٹورٹ کر رہا ہے، یعنی اس سے پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، کیونکہ میری بیٹی کی انکم کافی ہائی تھی، اور یہ پریڈیٹرز اور اس طرح کے ایکسٹورشنسٹ ایسے ٹارگٹس ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور دے فائنڈ آؤٹ، اور یہ ہماری بچیاں وہاں کی پلی ہوئی ہوتی ہیں، دے آر ویری ویری سمپل، وہ آپ کی جو بات کہہ رہے ہوتے ہیں اس پہ بلیو کرتی ہیں، اور انہیں ہیرا پھیری کی اور ادھر ادھر کی ٹال مٹول یا ادھر ادھر کی چیزوں کا پتہ نہیں چلتا۔ تو وہ اس کے جھانسے میں آتی رہی، اور اب معلوم نہیں کہ کتنے پیسے اس نے ایکسٹورٹ کیے۔ ہماری بچی جو تھی
وہ چاہتی تھی کہ اس کا گھر اسٹیبلش ہو جائے, اس کی فیملی اسٹیبلش ہو اور گھر بسائے, اور وہ کئی چیزیں ہمیں چھپاتی تھی. بہت کم اس نے ہمیں اس کی نیگیٹو چیزوں کے متعلق بتایا, تو ہم کانفیڈنٹ رہے. تو یہ بات آگے بڑھتی گئی, تو ہم نے پلان کیا تھا کہ بھائی اوکے, ہمارے بھتیجے کی اکتوبر کے آخر میں اراؤنڈ 30 اکتوبر شادی تھی میرے سگے بھتیجے کی, میجر سعد کی. تو ہم نے سب نے پاکستان آنے کا پلان کیا کہ ہم پاکستان آئیں گے, اور بیٹا پھر ہم آپ کے ساتھ ایک فنکشن کریں گے, ان کی بھی فیملی ہوگی, 40-50 ان کے لوگ ہوں گے, 40-50 ہمارے لوگ ہوں گے, ایک فنکشن کریں گے, اور پھر تم مطلب ہے کہ ایک سیٹ اپ ہو جائے گا, ایک دوسرے کو فیملیز جان لیں گی. تو دس واز پلان فار فرسٹ ویک آف نومبر, ہمارا میرے بیٹے بھتیجے کی شادی کے بعد. تو آل آف اے سڈن ان دا مین ٹائم بیٹی جو تھی وہ اس کے ساتھ انٹرنیٹ پہ رابطہ اس کا قائم رہا, اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ میری بیٹی نے 1 دفعہ یا 2 دفعہ شاید پاکستان وزٹ کیا, مگر وہ ہمارے علم میں نہیں لانا چاہتی تھی, کیونکہ ہم نے اسے منع کیا تھا. کیونکہ بچے آج کل وہ سمجھتے ہیں کہ پھر ہم اسے اسٹرکٹلی شاید بند کر دیتے یا روک دیتے. تو ہمیں بھی اتنا ڈر نہیں تھا, ہم یہ صرف چاہتے تھے کہ ایک فارمل طریقے سے وہ بچی آپس میں یہ بچے مل جائیں. اور ہمارا اس وقت تک اس شاہ نواز کے متعلق کوئی نیگیٹو انفارمیشن ہمیں نہیں ملی تھی, سوائے ایک ریفرنس کے کہ وہ کیا نام ہے, اجاز امیر صاحب کا بیٹا ہے. تو ہمارا یہ خیال تھا کہ وہ بھی پڑھے لکھے آدمی ہیں, تو ان کا بیٹا بھی اسی طرح کا سمجھدار اور سلجھا ہوا ہوگا. مگر یہ ہماری بدقسمتی تھی کہ ہم اپنی غلط فہمی کا شکار رہے, اور چونکہ ہم 10,000 میل دور بیٹھے ہوئے تھے, ہمارا کوئی طریقہ بھی معلوم بھی نہیں تھا کہ کس طریقے سے ہم ویریفائی کریں یا معلومات کریں. ہمارا یہی خیال تھا کہ یہ اچھے لوگ ہیں تو کوئی بات نہیں, یہ بچے اگر آپ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو اٹ از فائن. مگر ہمیں بعد میں معلوم ہوا, اور اب ہم جب ہینڈ سائٹ میں آپ دیکھیں تو اس کا جو طریقہ کار تھا بات کرنے کا اور ہمیں کانفیڈنس میں لینے کا, وہ ایسا تھا جس طرح پریڈیٹرز کا ہوتا ہے, ٹپیکل پریڈیٹرز اور ٹپیکل ایکسٹارشنسٹ. کیونکہ اب ہمیں معلوم ہوا ہے کہ وہ اس سے بہت سے پیسے مانگتا رہتا تھا, اور بہت سے پیسے اس نے اس سے معلوم کیے. ابھی تک ہمیں ایگزیکٹ اماؤنٹس کا معلوم نہیں ہے, کیونکہ میری بیٹی کے اکاؤنٹس سب ابوظہبی میں ہیں, اور ہم ابھی کافی ہمیں لیگل پروسیسز کرنے پڑیں گے اس کے اکاؤنٹس کی انفارمیشن دینے کے لیے. اور ہر طرف سے اب ہمیں پریشانی ہے کہ یہاں پر کورٹ کے کیسز ہیں, وہاں پر ہم نے انفارمیشن لینی ہے, اور بیٹی کا غم جو ہے وہ ہمیں سونے بھی نہیں دیتا. تو آپ لوگوں سے اب میرا ایک سہارا ہے پاکستان کا کورٹ سسٹم. اللہ کرے کہ ہمیں جلدی انصاف ملے, اور کورٹ سسٹم جو ہے ہمارے اس مجرموں کو سزا دے, کیونکہ پولیس کے مطابق ایویڈنس جو ہے بہت ہی اسٹرانگ ہے اس شاہ نواز کے خلاف. اور شاید شاہ نواز نے میری بیٹی کو ورگلایا تھا, ادھر بلایا یا جس طرح بھی ہوا, ان کا میل ہوا, اور اس نے اس کو بے دردی سے مار دیا. اور پھر میں اپنی بیٹی کے باقی سرٹیفکیٹ لیتا تھا, پھر میں نے اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ دیا.